سوال پوچھنے والے ہیں ابرار اسلام آباد سے پے سلیش کے بارے میں کہ اس میں کاروبار کرنا کیسا ہے، اور اسی سے ہی ایک ملتا جلتا جو سوال ہے نا وہ قصور سے طارق نے کیا ہے چکس کمپنی کے حوالے سے۔ لاسانی بھی ان کا نام، اس کمپنی کا نام ہے، لاسانی سے بھی مشہور ہے۔ تو اس میں کاروبار کرنا کیسا ہے، تو آپ دونوں حضرات سے بھائی گزارش ہے، اس کی جو میں نے معلومات مجھے جہاں تک ملی ہیں انٹرنیٹ سے، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنی بھی اس قسم کی سکیمز ہیں جو غیر معمولی ایک توقع سے زیادہ منافع دیتی ہیں، یہ پونزی سکیمز ہوتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نفع بخش کاروبار ہیں دنیا بھر میں، وہ زیادہ سے زیادہ سالانہ 15% تک منافع دیتے ہیں، اور 15% سے زیادہ منافع سالانہ سے کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں دیتا دنیا بھر میں جتنی بھی کمپنی ہیں جو بڑے بڑے مائنڈز کاروبار کر رہے ہیں۔ تو ان کمپنیز میں یہ جو غیر معمولی پیسے دیتے ہیں، تو یہ سب پونزی سکیمز ہوتی ہیں۔ ان کو پہچاننے کی جو ہے نا وہ 6 طریقے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایسے کمپنیاں ہیں، پے سلیش ہو گئی، اس سے پہلے میں نے پرپال پر کیا، بی فار یو پر کیا، کلک پہ ارن پر کیا، جی ایم آئی ہے، آل پاکستان پروجیکٹس ہے، تو مختلف لوگ اس حوالے سے سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب پونزی سکیمز ہیں، ان سے بچا جانا چاہیے۔ یہ ایسے کاروبار ہیں کہ ان کے ہر وقت ان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں ان کی ایک تخمینہ لاگت ہوتی ہے، ہمیں اتنا پیسہ ضرورت ہے۔ اگر ان کو مطلوبہ پیسہ مل گیا ہے، ان کے پورے سب کا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہر وقت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے کل کوئی 50,000 دے دے تو یہ کہے گا ہمیں ضرورت ہے، کل کوئی 10,000 ان میں لگاتا ہے تو وہ بھی ان کو ضرورت ہے، کل کوئی 1 کروڑ لگاتا ہے وہ بھی ان کو ضرورت ہے۔ ان کے پاس ہر وقت کھپت ہے، لیکن پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کاروبار ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ بڑے عجیب قسم سے لالچ دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو کہیں گے کہ آپ اتنے پیسے لے گا تو ہم آپ کو چیئرمین بنا دیں گے، پھر اتنے پیسے کر لو تو ڈائریکٹر بن جاؤ گے، تو پھر کبھی چیف ڈائریکٹر بن جاؤ گے، تو پھر ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر بن جاؤ گے۔ مختلف قسم کے لالی پاپس دیتے رہتے ہیں یہ۔ تو اسی طرح اور بھی کئی قسم کے لالچ دیتے ہیں کہ لیپ ٹاپ دے دیا، موٹر سائیکل دے دیا، عمرے کا لالچ دے دیا، ٹھیک ہے نا، پیسوں کو انعام کا لالچ دے دیا۔ بس یہ ہے کہ لوگوں کو پھنسا کر لاؤ ہمارے پاس۔ ان کا جو اصل طریقہ کار وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایسے دوں کہ ایک ڈرم ہے، اس میں پیسے ڈالتے جا رہے ہیں، بڑا سارا ڈرم ہے، اس میں پیسے ڈال رہے ہیں، اور جس طرح ٹوٹی میں سے پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ پیسے اس میں سے تھوڑے تھوڑے نکل کر لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور مزید لوگوں کو بسانے کے لیے اور پیسے ان سے منگوا رہے ہوتے ہیں کہ بس اس ڈرم میں ڈالتے جاؤ اور ٹوٹی سے تھوڑے تھوڑے کر کے لیتے رہو۔ اور جب ان کا مطلوبہ ہدف پورا ہو جاتا ہے، ان کے پاس کچھ ہوتا تو ہے نہیں، تو پھر یہ رفو چکر ہو گئے۔ تو میں آپ کو 6 جو بنیادی جو بتانے جا رہا تھا ان کی نشانیاں پونزی سکیمز کی، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت کی طرف سے مطلوبہ لائسنس جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ اب یہ کہتے ہیں یار ہم بھی رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ سے، ہماری یہ رجسٹریشن ہے، تو یاد رکھیں کہ ان کے پاس جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی ہوتی ہے، جو ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے جو آپ کی کمپنی ہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہونی چاہیے۔ جس طرح جتنے تمام بینکس ہیں وہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں، انشورنس کمپنیاں ہیں، تکافل ہیں، اسلامک بینکس ہیں، اس طرح اور بھی جو نفع بخش کاروبار لوگوں کو دیتی ہے، تو ان کا پبلک لمیٹڈ کمپنی ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی فرم کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ اگر پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کر دھوکہ کر رہا ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے عام عوام الناس سے پیسے لینے کی۔ دوسری جو نشانی یہ ہے کہ لامحدود سرمایہ جمع کرنے کی سکیم ہوتی ہے ان کے پاس۔ وہی آپ کو جو طریقہ بتایا کہ ایک ڈرم کی مثال کی تھی، بس پیسے ڈالتے رہو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کہاں خرچ ہو رہے ہیں، ان کو کوئی ضرورت بھی ہے نہیں ہے، بس پیسے ڈالتے جاؤ اور تھوڑے تھوڑے کر کے لیتے رہو۔ تیسرا جو ہے نا غیر معمولی شرح منافع، کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ منافع کاروبار ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس وقت جو دنیا میں دے رہی ہے منافع، وہ 15% سالانہ ہے، سالانہ 15%، جبکہ یہ تو ماہانہ بھی 15% سے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی جو شرح منافع ہوتا ہے، یہ اس کو آپ دل میں ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہونے جا رہا ہے، یا یہ غیر قانونی کاروبار ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ ماہرین فن اور ماہرین مفتیان کا جو ہے نا فقدان ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کاروبار کا اسلامی ہونا ضروری ہے، تو ان کے پاس ماہرین فن جو کاروبار کو جانتے ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتے،
اور نہ ہی ان کے پاس کسی مفتیان کرام کا کوئی مستند کوئی مفتیان کرام ہوتے ہیں کہ جو ان کو اسلام کے مطابق کاروبار چلنے کا طریقہ بتلائیں۔ وہ جو پانچویں چیز ہے وہ کہ حقائق کو مخفی رکھنا، کہ یہ حقائق کبھی بھی کسی کو نہیں بتاتے۔ اب میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی صوبے کے جو ان کا ڈائریکٹر ہوگا اس کے پاس کاروبار کا پتہ کرنا جائیں تو وہ آپ کو کوئی اور کاروبار بتائے گا۔ آپ کسی اپنے ضلع میں جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، وہ آپ کو کچھ اور بتائے گا۔ کنٹری سطح پر جائیں گے تو وہ آپ کو کچھ اور کاروبار بتائے گا۔ جیسا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو جو میں نے پرپال کے حوالے سے کی تھی تو اس میں کچھ ایسے نکات میں نے اٹھائے تھے کہ جن کا ہمیں پتہ بھی چلا تھا، اور میں نے اس میں ذکر بھی کیے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کاروبار ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس وہ لوگوں سے پیسہ جمع کرنے کا ان کے پاس ایک سکیم ہوتی ہے، پیسے جمع کرتے رہو، ان میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہو۔ اور چھٹی چیز جو ہوتی ہے کہ ماضی قریب کی جو نا تلخ تجربات، ان سے آپ ضرور سیکھیں۔ کہ ماضی قریب میں مزاربت کا بہت بڑا سکینڈل ہوا، اس سے پہلے تاج کمپنی کا بہت بڑا سکینڈل ہوا، اسی طرح اور بھی کئی کمپنی تھے، گولڈن سٹار کے نام سے ہوئیں، ابھی حال ہی میں کلک پہ آنے والے کروڑوں روپے لوگوں کے لے کر بھاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک اور کمپنی ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے یہ بھاگ چکے ہیں، ان سے بھی آپ کچھ سیکھیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے ان کے پاس سکیمیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فراڈی انسان اس وقت تک بھوکا نہیں مار سکتا کہ جب تک لالچی انسان زندہ ہے۔ تو یہ فراڈی جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ انسان کی جو ہے اندر زیادہ پیسے جمع کرنے کی لالچ ہوتی ہے، تو اسی لالچ سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو طرح طرح کے خواب دکھائے اور پھر رفع چکر ہو گئے۔ امید ہے آپ کو ان سے پتہ چلا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔